کا وہابڑوں کا، جس کا نام ہے مولوی صادق گریانی. نام بھی منوسوں کے بڑے عجیب ہوتے. مولوی صادق گریانی کہاں سے گرا تھا پتہ نہیں، کب گرا، اور اللہ کرے اس کو جہنم کے غار میں گرا دے. اس منوس نے فتوا دیا 2 سال پہلے. یہ ابھی زندہ مرا نہیں ہے، شکلیں دیکھو تو سمجھ میں آتا ہے کہ ابلیس کیسا دکھتا ہوگا. اس نے فتوا دیا کہ جتنی قبروں پر قابو پا سکتے ہو سب کو بم سے اڑا دو. اس کو لیبیا کے چینل پہ بلایا گیا. اینکر نے سوال کیا، یہ ذرا سنیے، یہ بہت لمبا انٹرویو، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک سنا رہا ہوں آپ کو. وفي بعض الشباب هناك قاموا بإزالة هذه القبور أو نبشوا هذه القبور ووضعوها مع قبور المسلمين، فما حكم هذا الفعل؟ هذا عمل مشروع. نعم. فلو تقطع لهذه الفتنة نعم. لابد من إزالة هذه القبور، إما أن تزال وتسوى بالأرض إن كان جد. میں اس کا گفتگو کا مجموعہ بتاتا ہوں. اس نے سوال کیا اینکر نے کہ آپ نے جو قبروں کے ڈھانے کا مسمار کرنے کا حکم دیا، آپ کا یہ فتویٰ، آپ کا یہ حکم کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک درست ہے؟ جواب دیا کہ یہ فتنے ہیں، اس کو روکنا ضروری ہے. یہ قبریں فتنوں کی جگہیں ہیں، شرک کے اڈے ہیں، شرک کے وسائل ہیں. ان قبروں سے شرک پنپتا ہے. رسول اللہ نے کسی بھی قبر کو پختہ بنانے سے منع کیا، کسی بھی قبر کو پختہ نہ بنایا جائے. لہذا ہمارا یہ فتویٰ کہ قبروں کو بموں سے اڑا دیا جائے، مسمار کر دیا جائے، جائز اور بالکل درست ہے. چنانچہ اس کے فتوے کے بعد کیا ہوا، آئیے چند بزرگوں کے بارے میں بتا رہا ہوں. 2 سال کے اندر، صرف 2 سال کے اندر لیبیا، سیریا اور اس کے بعد مصر، بیروت، لبنان، جہاں جہاں ان کا اقتدار ہو سکا تھا، جہاں جہاں یہ وہابی آتنکوادی دہشت گرد سنگٹھن قابض ہوتے گئے، وہاں انہوں نے اولیاء کی مزاروں کو، بزرگوں کی مزاروں کو، صحابہ کی مزاروں کو مسمار کیا، بموں سے اڑایا. 2 سال میں تقریباً 700 اولیاء کرام کی قبروں کو شہید کیا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد بھی ان کو عقل کیوں نہیں آئی؟ ذرا دیکھیے. یہ محی الدین علائے، یہ ایک بہت بڑے صومالیہ کے بزرگ ہیں. 500 سال پہلے کے بزرگ ہیں. ان کی قبر کو توڑا جبکہ ان کی قبر پختہ نہیں بنی تھی. ان کی قبر اوپر سے لکڑے کا وہ تابوت جیسا رکھا گیا ہے، مگر یہ بھی ان کو گوارا نہیں ہوا. توڑا، قبر کھودی، اور ان کی جب قبر کھودی تو 500 سال کے بعد لاش سلامت، جسم سلامت تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لاش کو، جسم کو نکال کے دوسری جگہ دفن کیا. الجزیرہ چینل کی یہ نیوزیں آئیے، ذرا سنیے اس کو. Somalia's Islamists are not only militant, they are also destructive. Today, the target of their hammers, their second most important weapon after the gun. Some of the graves have been here for close to a century. They are revered sites that many visit to give homage to the dead. They also had another target earlier this week, the tomb of Sheikh Muhyiddin Alayo, a leading and widely respected Sufi scholar. His grave became the latest site. یہ سیریا میں ایک بزرگ ہے، ان کا منظر ہے کہ قبر کو بم سے اڑایا، اور جب بم سے قبر اڑ رہی ہے، مزار اور اس کا گنبد پرچے بن کے اڑ رہے ہیں، خوشی میں گولیاں چھوڑتے ہیں، نعرے لگا کے خوش ہوتے ہیں. یہ جو بزرگوں کی مزاروں کو مسمار کر کے نعرے لگائے، یہ مسلمان ہو سکتے؟ خدا کی قسم یہ مسلمان نہیں، یہود و نصارہ کی ناجائز اولادیں ہی ہو سکتی ہے. سچ ہے، بے شک صحیح ہے. دیکھیے یہ خوشی کوئی مسلمان منائیں گے اپنے بزرگوں کی قبر کو توڑ کر؟ بإذن الله. الله أكبر الله أكبر تكبير الله أكبر. الله أكبر تكبير. اب ان کے اللہ اکبر کے نعرے دیکھ کر ہم ان کو مسلمان سمجھے، یا یہ اس بنا پہ ان کو ہم کافر کہے کہ ہمارے بزرگوں کی مزاروں کو بموں سے اڑا رہے ہیں؟ تم ان کی نماز دیکھ کے مسلمان سمجھتے ہو یار ان کو، مگر دیکھو یہ جماعتیں کر کیا رہی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ بھائی جن جماعتیں، جو جماعتیں ہمارے شہروں میں، ہمارے علاقے میں، یہ تو قبروں کو نہیں ڈھا رہی، تو یہاں اس لیے نہیں ڈھا رہے کہ ہندوستان میں ان کے باپ کی حکومت نہیں ہے.
ان کا قبضہ نہیں ہے، ان کا اقتدار نہیں ہے، نیت ان کی یہی ہے، ان کا بس نہیں چل رہا. لیکن جو ان کے گرو گھنٹال یہ کر رہے، یہ انہی جماعتوں سے تو تعلق رکھتے ہیں، یہ انہی کو تو اسلام کے ماننے والے کہہ رہے ہیں. تو یاد رکھو، کوئی چوری نہ کرے، مگر جو چور کی تائید کرے وہ بھی چوری کے جرم میں مبتلا ہے، صحیح ہے. وہ بھی اسی چور کے ساتھ حشر کیا جائے گا. یہ ان کا وہی تو کردار ہے نا کہ ایسے نابیکاروں کو یہ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے 3 اولیاء کرام کی مزاروں کو دکھایا، ورنہ 700 اولیاء کرام کی قبروں کو ڈھایا جا چکا ہے. آئیے کچھ صحابہ کی مزاروں کو بھی ڈھایا. 1400 سال سے وہ صحابہ کی مزاریں موجود ہیں، لیکن 1400 سال میں کسی عالم نے، کسی امام نے، کسی بزرگ نے نہیں کہا قبر کو ڈھا دینا چاہیے، قبر کو رکھنا جائز نہیں، قبر کو برقرار رکھنا گناہ ہے، قبر کو اٹھاؤ، مسمار کرو، بلڈوزر چلا دو. کسی عالم نے نہیں. 1400 سال کے بعد یہ خبیث پیدا ہوئے. مجھے بتاؤ، اسلام آج آیا ہے کہ 1400 سال پہلے آیا ہے؟ 1400 سال پہلے. تو تم کون سے اسلام کے پیچھے بھاگ رہے ہو یار؟ زہیر ابن قیس جلیل القدر صحابی ہے. حضرت زہیر ابن قیس جن کی لیبیا میں مزار تھی، 2 بم رکھے ان کی مزار پر. ایک بم سے پورا گنبد وغیرہ اڑا دیا اور دوسرا بم قبر کے پاس رکھا تاکہ بم پھٹے، قبر کے پرکچے اڑ جائے، اور اگر ان کا جسم ہو تو جسم کے بھی پرکچے اڑ جائے. مگر رب کو تو منظور کچھ اور تھا. پروردگار عالم نے اپنے جو ہے اولیاء کی حقانیت کو کیسے واضح کیا. یہ پہلا منظر میں دکھا رہا ہوں آپ کو، جو حضرت زہیر ابن قیس کی مزار ڈھانے سے پہلے کا منظر ہے. یہ اس شکل میں آپ کی مزار موجود تھی اس وقت، اور یہ بم جب دھماکے ہوئے اس کے بعد کے منظر ہے جب سنی پہنچے اور فوٹوگرافی کی. یہ بم ڈھانے کے بعد گنبد وغیرہ سب شہید ہو گیا ان کا، قبر کے پرکچے اڑے، قبر پہ پتھر ٹوٹ کے گر پڑے. اور جب سنی بعد میں پہنچے، چھپ کر بم رکھ کے چلے گئے تھے یہ لوگ، اور جب سنی پہنچے پتھروں کو ہٹایا کہ بھائی دیکھیں قبر کا کیا حالات ہوا ہے. حضرت زہیر ابن قیس صحابی رسول کے جسم کا کیا عالم ہے. ساری دنیا حیرت زدہ رہ گئی. دنیا کی میڈیا نے اس کو عام کیا، پوری دنیا میں نیوز چلی کہ 1400 سال کے بعد صحابی رسول کا جسم جیسا کا ویسا سلامت تھا. وہ بم جو پتھروں کو توڑ دے، وہ بم جس نے لوہے کی راڈوں کو پگھلا دیا، نبی کے غلام کی ہڈیوں کو گلا نہ سکا. یہ چادر ڈال دی گئی احتراماً. وجہ یہ ہے کہ میڈیا کی بھی جو خبریں آئی، چشمدید لوگوں نے انٹرویو دیا، میرے پاس وہ انٹرویو بھی موجود ہے، لیکن وقت نہیں کہ میں سارے انٹرویو بتاؤں. اس میں بعض لوگوں نے جو چشمدید ہے انہوں نے انٹرویو دے کے کہا کہ ہم نے چادر اس لیے ڈالی کہ ہم نے دیکھا صحابی رسول کی داڑھی سلامت، داڑھی کا ایک ایک بال سلامت، اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. آنکھوں سے اتنی تیز روشنی نکل رہی تھی کہ کوئی ہم میں سے اس سے آنکھ نہیں ملا پا رہا. ہم میں تاب نہیں تھی کہ ہم صحابی رسول کے چہرے کو دیکھ سکے. ہمیں اپنے گناہوں کے احساس ہو رہے تھے کہ ہم کس کا چہرہ دیکھ رہے، کہاں صحابی اور کام جیسے خطاکار اور بدکار. لہذا چادر ڈال دی گئی اور دوبارہ پھر ان کی تدفین ہوئی. اسی طرح حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہے، بیروت میں ان کا مزار ہے. مولا کائنات کے ساتھ یہ جنگوں میں، صفین اور جنگ جمل وغیرہ میں رہے. حضرت علی کی شہادت کے بعد یہ بیروت آ گئے. ان سے کچھ حدیثیں بھی آتی ہے کتابوں میں. حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی قبر باقاعدہ جالیوں سے گھری ہوئی تھی. رات کی تاریکی میں منوس خبیث داخل ہوئے. یہ وہابی آتنکوادی، یہ وہابی دہشت گرد جالیوں کو توڑا، قبر کو کھودا اور جسم کو لے کر وہاں سے نکل گئے. اب جب صبح لوگ وہاں پہنچے، دیکھا تو قبر کی جگہ گڑا ہے، جالیاں ٹوٹی ہوئی ہے، ہنگامہ مچ گیا. پوری فوج، ملٹری اور پولیس سب ڈپارٹمنٹ، حکومت ہل گئی. جاسوس پھیلا دیے گئے کہ بھائی یہ جسم کو کہاں لے گئے، کیا کیا، کیا حالت ہے. دوسرے دن ان خبیث وہابیوں کے چیف کا بیان آتا ہے نیٹ پر، کہا کہ تم ان مزاروں پر، اس جگہ جو حضرت حجر ابن عدی کی قبر پر آ کر شرک کرتے تھے، پھول اور چادریں چڑھا رہے تھے، تم ان کو چوم رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، یہ شرک ہو رہا تھا. ہم نے شرک کو روکنے کے لیے حضرت حجر کی قبر کو توڑ کر ان کے جسم کو منتقل کر دیا. 15 دن مسلسل تلاش ہوتی رہی. 15 دن کے بعد جاسوسوں کے ذریعے پتا چلا کہ کہاں دفن کیا اور کہاں یہ لوگ خبیث چھپے ہوئے ہیں. وہاں ملٹری نے حملہ کیا، کتے کی موت، کچھ مرے کچھ بھاگے. حضرت حجر ابن عدی کے جسم کو دوبارہ نکالا گیا، اور جب دوبارہ اس قبر کو کھودا گیا جہاں انہوں نے پوشیدہ چھپا کر جنگل میں ویرانے میں دفن کیا تھا، تو دنیا حیرت میں تھی کہ 1400 سال کے بعد حجر ابن عدی کا جسم جیسا کا ویسا سلامت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لا کے دوبارہ دفن کیا گیا. یہ مصر کا چینل ہے جس کا اینکر خود اعتراف کر رہا ہے، جو مسلمان نہیں ہے،
جس کا اسلام سے تعلق نہیں، مگر اس کی جب وہ رپورٹنگ کر رہا ہے تو اس نے خود اس رپورٹر نے اقرار کیا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے وہابی لوگ ہیں. آئیے وہ رپورٹ ذرا دیکھیں. Professor at Lebanese University, Mohsen Saleh, joins us from Beirut to share his thoughts on this. یہ ڈھانے سے پہلے کا وہ منظر دکھ رہا ہے جو جالیوں سے گھرا ہوا ہے، پھر بعد میں ڈھانے کے بعد جو کھڑا ہے وہ میڈیا نے جو دکھایا ہے وہ ہے یہ. Their slogans and their practices on the ground show the real face of these people, that they don't belong to these peoples in the region, whether in Syria or in Iraq or other places. I guess these people belong to the tribal thinking who have been really working with the Wahhabis and the CIA and the Mossad, the Israeli Mossad. CIA, الموساد، یہ سب وہابی ریلیز ہے. بولتا میرا خیال یہ ہے کہ سب وہابی سنگٹھن ہے، سب محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی تحریک سے متاثر ہے. یہاں تک کہ حجر ابن عدی کے بعد خالد ابن ولید کی مزار پہ بم دھماکے کیے انہوں نے. خالد ابن ولید جیسا جلیل القدر صحابی، ان کی بھی مزار پہ بم دھماکے کرنے سے یہ باز نہیں آئے. حضرت جعفر طیار کی قبر پر بم دھماکے کیے گئے. حضرت زینب امام علی مقام ام حسین کی جو بہن ہے کربلا میں شریک تھی، ان کی مزار پہ بم دھماکے کیے. حضرت بی بی کلثوم کی مزار پہ بم دھماکے کیے. حضرت کیا نام ہے بی بی سکینہ امام علی مقام کی شہزادی، ان کی قبر پہ بم دھماکے ہوئے. خالد ابن ولید کی قبر پر متعدد بم پھوڑے گئے، لیکن اللہ کا فضل کہ خالد ابن ولید کا جسم جیسا کا ویسا سلامت ہے وہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور گزشتہ سال حضرت یونس علیہ السلام کی مزار کو بم چھوڑا دیا. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی 2800 سال سے مزار سلامت تھا. درمیان میں رسول اللہ کا بھی دور ہے، صحابہ کا بھی دور ہے. عراق کا شہر ہے موصل میں مزار تھی ان کی. فاروق اعظم کے زمانے میں عراق فتح ہوا، صحابہ گئے، حاضریاں دی، روزے پر حاضر ہوتے رہے. اور رسول نے اپنی زندگی میں نہیں کہا یونس کی قبر کو ڈھا دینا. فاروق اعظم نے نہیں کہا یونس کی قبر کو ڈھا دو. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ یونس کی قبر کو ڈھا دو. کسی امام نے نہیں. آج تک 2800 سال سے قبر سلامت تھی. مگر اس زمانے میں کچھ ناجائز حرامی بچے پیدا ہوئے. میں حرامی نہ کہوں تو کیا کہوں یار؟ جو اپنے بزرگوں کی قبروں کا احترام نہ کرے وہ حلالی ہو سکتے ہیں؟ اس سے اچھے الفاظ میرے لیے نہیں، میرے پاس نہیں ہے ان کے لیے. انہوں نے حضرت یونس کی قبر کو ڈھا دیا. اور تعجب کی بات ہے اپنے آپ کو یہ اسلام کا رکھوالا کرتے ہیں. داعش و وہابیوں کا اس وقت سب سے بڑا آتنکوادی سنگٹھن ہے. یہ داعش والوں کا کام ہے. اور 2 مہینے کے اندر 30 مسجدوں کو شہید کیا، 30 مزاروں کو شہید کیا موصل کے اطراف میں، اور 15 مسجدوں کو شہید کر دیا. آئیے ذرا یہ بھی رپورٹ جیو چینل پاکستان کا، اس کی رپورٹ دیکھیں. یہ مناظر ہیں اس کربناک حملے کے جو کروڑوں مسلمانوں کے دلوں پر نام نہاد جہادی تنظیم اسلامی ریاست کی جانب سے کیا گیا ہے. عراق اور شام کی شدت پسند تنظیم داعش نے عراق کے شہر موصل میں واقع پیغمبر خدا حضرت یونس علیہ السلام کا مزار مبارک دھماکے سے مکمل طور پر شہید کر دیا ہے. غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق شدت پسندوں نے مزار کو شہید کرنے سے قبل اس کے احاطے میں موجود مسجد کو خالی کروایا، جس کے بعد مزار کے اطراف اور اندر بھاری دھماکہ خیز مواد نصب کر کے اسے دھماکے سے شہید کر دیا گیا. عینی شاہدین کے مطابق حملے سے پہلے شدت پسندوں نے مقامی لوگوں کو علاقے سے دور رہنے کی ہدایت دی اور مزار سے 500 کلومیٹر اطراف کی سڑکیں بند کر دی تھی. شدت پسندوں نے 1 گھنٹے میں تمام کارروائی مکمل کی. دھماکے سے قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا. آج قبل مسیح کا یہ مقام عالم اسلام کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے. دنیا بھر سے زائرین اس مقدس مقام کی زیارت کے لیے آتے تھے. 1990 میں اس وقت کے عراقی صدر صدام حسین نے مزار کی تزئین و آرائش کرائی تھی. شدت پسندوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے مزار کے قریبی علاقے میں موجود مسجد امام اون بن الحسن کو بھی شہید کر دیا. شدت پسندوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے مزار کے قریبی علاقے میں موجود مسجد امام اون بن الحسن کو بھی شہید کر دیا. موصل میں گزشتہ 1 ماہ کے دوران داعش نے مقدس ہستیوں کے 30 مزارات اور 15 مساجد و امام بارگاہیں شہید کر دی ہیں.